قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فباب صدقة التطوع فرض زکوٰۃ الاموال اور زکوٰۃ الابدان جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اس کے بیان کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے صدقۃ التطوع کا، نفلی صدقے کا باب۔ عام طریقہ سے اہل علم فرائض کے بعد نوافل کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہر واجب اور فرض کی تتمہ اور تکملہ کے لیے نوافل بھی مشروع کی ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی ہیں، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی ہیں، اسی طریقہ سے فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات بھی مشروع ہیں، جو انسان کو اللہ سے مزید قریب کرتے ہیں اور صدقہ دینے والوں کی جان مال کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بڑا فائدہ ہے نفلی صدقات کا، اس لیے جب جس کے پاس جو صلاحیت ہو، جو پیسے ہوں، ان میں سے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقۃ تطوع یعنی وہ صدقہ جو نفل ہے۔ نفل کا مطلب کہ جو واجب نہ ہو، اور انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غربا فقراء اور مساکین کو دے، یا قرض داروں کے قرض میں مہلت دے ادائیگی میں، یا کچھ قرض اس کا معاف کر دے، یا اگر بالکل آدمی قرض لینے والا قرض ادا کرنے سے عاجز ہو تو مکمل معاف کر دے، یا اسی طریقہ سے جو مشاعری خیریہ ہے، جو دینی پروجیکٹس ہیں، مسجد مدرسے کی تعمیر، ان راستوں میں جو آدمی مال خرچ کرتا ہے، یہ سب گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسن دیتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ صدقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرض حسن سے تعبیر کیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب ایسے ہی گارنٹیڈ ہے جیسے قرض دینے والے کا قرض محفوظ رہتا ہے اور اس کی ادائیگی گارنٹی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ گویا کہ اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں، یعنی ثواب کی گارنٹی ہے۔ اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا کہ ثواب کے لیے بالکل مطمئن رہو، شرط یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، ریا و نمود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ عظیم نیکی کا کام ہے، اس سے محتاجوں کی سال بھر حاجت پوری ہوتی رہتی ہے، اور انسان جو صدقہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اس کے کمال ایمان اور حسن اسلام کی دلیل ہے، اور یہ کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کا مطیع و فرما بردار ہے، اور دنیا میں اس کو بہت زیادہ رغبت اور مال سمیٹنے کی بہت زیادہ لالچ نہیں ہے۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی کے صادق الاسلام یا صادق الایمان ہونے کی دلیل ہے، اور صدقات جانی اور مالی آفتوں سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طریقہ سے مزید اللہ رب العالمین کے ثواب اور اس کی محبت اور اس کی رضامندی کے حصول کا سبب ہے۔ دیکھتے ہیں فضیلت میں پہلی حدیث لائے ہیں صدقہ نافلہ کی فضیلت کے سلسلے میں، اور یہ کہ نفلی صدقے کو امکانی حد تک چھپا کر دینا چاہیے تاکہ ریا و نمود بھی نہ ہو، اور فقیر اور محتاج شخص کے شعور کا اور اس کے
جذبات کا احترام بھی ہو، کیونکہ فقیر بھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے دکھا کر اس کو یا کسی کو دکھا کر اس کا صدقہ کیا جائے، وہ بھی چاہتا ہے کہ خاموشی سے چپکے سے کوئی اہل خیر اس کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں پیسہ ڈال دے تاکہ دوسروں کو علم نہ ہو۔ تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے، خاص کر نفلی صدقہ، الا ہے کہ فائدہ ہو، کوئی مصلحت ہو، مشاریع خیریہ ہے، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، کسی نے بڑھ چڑھ کر رضا الہی کے لیے 1,00,000 روپیہ پیشکش کی دیا، اور وہ آدمی ذی علم ہے، نیک آدمی ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہے، تو لوگ اس کی اقتداء کریں گے، اس کی پیروی کریں گے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی فائدہ ہو پیش نظر تو الحمدللہ علانیہ بھی دینا چاہیے، بلکہ دینے میں فائدہ ہے۔ لیکن یوں جو فقراء اور مساکین کو آدمی انڈیویجولی دیتا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ چھپا کر کے دے تاکہ ریا و نمود سے بچے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فقیر اور مسکین کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ لگے۔ دیکھیے فضیلت کتنی ہے اس کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فذکر الحدیث۔ پوری حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بہت مرتبہ آپ نے سنی بھی ہوگی۔ یہاں مؤلف نے مختصر کیا ہے، صرف اسی فقرے کو، اسی جملے کو، اسی سینٹینس کو نقل کیا ہے جس کا تعلق صدقہ نافلہ کے اخفاء سے ہے، کہ چھپ کر کے اور خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو ان 7 لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، متفق علیہ۔ وہ شخص بھی ہے جس نے کوئی صدقہ کیا، بصدقۃ نکڑا ہے، قلیل اور کثیر دونوں کو شامل ہے، کوئی بھی صدقہ بڑا سے بڑا یا چھوٹا سے چھوٹا کیا، اس کو چھپا کر کیا، یہاں تک کہ اتنا چھپانے کی اور اخفاء کی میں مبالغے کی حد ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یعنی اگر سمجھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں مجاز التشبیہ، کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دایاں ہاتھ کو کی تشبیہ دے دیجئے ایک آدمی سے، اور بائیں ہاتھ کی تشبیہ دے دیجئے ایک آدمی سے، یہ 2 آدمی چل رہے ہیں، داہنے نے کسی کو ایسے چپکے سے خاموشی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں، اس کے جیب میں صدقہ کر دیا، ڈال دیا صدقے کی رقم، کہ بائیں شخص کو پتہ نہیں چلا، تو اس کی جگہ یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ، خود اس کے بائیں ہاتھ کو، دینے والے شخص کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس کے شمال کو معلوم نہ ہو، صدقہ کرنے والے شخص کے شمال کو معلوم نہ ہو کہ اس کے یمین نے کیا کیا گیا۔ دائیں ہاتھ کو یمین ایک شخص سے تعبیر کیا گیا ہے، بائیں ہاتھ کو بائیں ایک شخص سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ مبالغے کی حد ہو گئی نا۔ آدمی جو کچھ کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے تمام شعور کے ساتھ وہ دے رہا ہے، تو تمام چیزوں کو پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن مبالغے کی حد ہے کہ اس قدر چھپا کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا کچھ خرچ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ حدیث بڑی اہم ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، تو اس لیے مناسب ہے کہ اس کے ہر ایک جملے کو آپ کے سامنے پڑھیں اور اس پر سرسری نظر ڈالیں۔ 7 لوگ، سبعۃ اشخاص، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ یہ 7 جو ہے عدد، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہے کہ صرف 7 ہی ہیں، 7 سے کم اور بیشی نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں کچھ اور بھی افراد آئے ہیں خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اسی لیے 7 کے عدد کا جو مفہوم ہے کہ کم اور بیشی نہیں ہو سکتا، یہ یہاں مراد نہیں ہے، اس سے زائد لوگ بھی ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو متفق علیہ ہے، 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم، اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اب یظلہم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، ظل کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے 2 جگہ اس حدیث کے اندر، حدیث میں آیا ہے فی ظلہ، اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا سایہ کا کیا مطلب؟ اس کا پیدا کردہ سایہ
یا خود اس کا اپنا سایہ، سایہ حقیقی، دونوں باتیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ بعض اہل علم نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کیا ہے کہ اللہ کا سایہ نہیں ہو سکتا، ورنہ سورج اللہ کے اوپر لازم آئے گا، سورج اوپر ہوگا تو نیچے سایہ پڑے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ دنیا میں پڑنے والے سایوں سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سختی سے اس کی مخالفت کی، جبکہ سماعت الشیخ بن باز اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اضافت الصفت الی الموصوف ہوگی۔ سایہ جو اللہ کا سایہ ہے، کیفیت اس کی کیا ہوگی وہ جانے، لیکن ظل حقیقی مراد ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سایہ پیدا کرے گا، جسے اپنے بندوں کو رکھے گا، مخصوص بندوں کو۔ اور بعض روایتوں کے اندر آیا ہے، سعید بن منصور کی سنن میں ہے، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عرش کا سایہ مراد ہے، عرش مخلوق ہے، اس کا سایہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی سایہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مخلوق کے سایے کے مشابہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا سایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تو ایسی صورت میں اضافت الصفت الی موصوف ہوگا، جس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اور جس طریقے سے وہ اپنی صفات میں یگانہ و یکتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے سائے میں بھی الگ ہے۔ کسی مخلوق کے سائے سے اس کا سایہ مشابہ نہیں ہے، اس کی حقیقت کو اللہ جانے۔ یا پھر یہ ہے کہ ذل سے مراد وہ ذل جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ عرش کا سایہ، اب یہ جو حدیث ہے، اگر یہ سمجھے کہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، بعض روایتیں آئے گی کہ انسان اپنے اعمال کے سائے میں ہوگا، صدقے کے سائے میں ہوگا، تو اہل علم نے جواب دیا ہے کہ سب سے بڑا اور عظیم سایہ اور سب سے مبارک سایہ اس کے عرش کا ہوگا۔ جی، یا یہ کہا گیا ہے کہ صاحب اعمال صالحہ اللہ کے عرش کے سائے میں رکھے جانے کا سبب ہوگی، انسان کے سائے سے مستفید ہونے کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے صدقے کا سایہ کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ یا اللہ رب العالمین کا سایہ جو بندوں پر پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ عافیت میں ہوں گے اور سورج کی گرمی اور تپش سے محفوظ ہوں گے، یہ اعمال کی بدولت ہوتا ہے۔ اعمال کی بدولت نہیں، اعمال کے سبب ہوتا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ صدقے کے سایہ بھی ہوگا۔ تو بہرحال ذل سے مراد اللہ کا سایہ یا عرش کا سایہ، اور یہ اللہ کا سایہ اللہ کی مخلوق ہے یا یہ کہ اللہ کی صفت ہے، دونوں طرح کی توجیہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، تو اسی طریقے سے اس کی صفات میں سے ایک صفت ذل بھی ہو، اضافت ہے فی ذلہ، اور بعض روایت میں فی ذل عرشہ۔ چلیے، تو عرش کا بھی سایہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی سایہ ہے، اور اعمال، یا کہتے کہ عرش کے سائے میں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اعمال کا بھی کچھ سایہ الگ الگ ہو، کئی سائے ہوں گے، لیکن اب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یا اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی یہ عظیم سایہ ہوگا جو مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا، بڑے لوگوں کے لیے ہوگا۔ باقی عام لوگ جو ہوں گے، نیک لوگ، وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنے سائے کے اندر ہوں گے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کا سایہ یا اس کے عرش کا سایہ، اس کے حصول کا ذریعہ چونکہ نیک اعمال ہے، اس لیے بعض جگہوں پر اعمال صالحہ کو سایہ کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ چلیے، وہ جو ایک حدیث آ رہی ہے کہ صدقہ کرے آدمی کیونکہ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس کے پس منظر میں یہ جواب آپ کو دیا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، پھر یہ صدقے کا سایہ کہاں سے آ گیا؟ تو اسی کا جواب تھا کہ یا تو عمل عرش الہی یا ذل الہی میں جگہ پانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے صدقے کی طرف نسبت کی گئی ہے ذل کی، یا یہ ہے کہ صاحب خاص لوگوں کے لیے اللہ کا سایہ ہے، اس کے عرش کا سایہ ہے، اور جو عام مومنین ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے سائے میں انشاءاللہ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اعمال صالحہ کی بجا آوری کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گفتگو ذل کے تعلق سے تھی۔ اہل علم کی جو دو رائے ہیں سلفی علماء کی، وہ آپ کے سامنے رکھا کہ ذل سے مراد فی ذل اللہ ہے یا فی ذل عرش اللہ ہے، اور اگر یہ ذل مخلوق ہے تو یہ اضافت تشریفی ہوگی یہ، اور اگر صفت ہے کہ اللہ کا سایہ ہوگا، حقیقی سایہ، تو پھر یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہوگی۔ واللہ تعالی عالم، دونوں کا احتمال ہے، واللہ اعلم۔
پہلا شخص امام عادل ہوگا. امام یعنی سلطان، حکمراں، مسلمانوں کا والی اور حاکم جو عادل ہو، جو لوگوں کے معاملات میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے عدل. افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنے کا نام ہے عدل. یعنی ایسا حکمراں اور اس کے ایسے قضات جو خواہشات نفس کے ساتھ مائل نہ ہوتے ہوں اور اسی طریقہ سے رشوت قبول کرنے والے نہیں ہوں فیصلہ کرنے کے اندر. امام عادل. اب اگر امام سے مراد امامت کبریٰ مراد ہے، ملک کی ولایت، صوبے کی ولایت، صوبے کی عمارت، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر عورتیں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ امامت عظمیٰ مرد کا حق ہے. اور اگر گھر کی ذمہ داری کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ عورت بھی اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہے، خاص کر گھر کے بال بچوں کی، جیسے حدیث آیا ہے المرأۃ راعیۃ علی اہل بیتہا، اپنے گھر کے بچوں کی نگراں اور چرواہن ہے، یعنی ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی چرواہی کے متعلق پوچھی جائے گی کہ اس نے اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کیا تھا کہ نہیں، اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کیا تھا کہ نہیں. تو اگر یہ معنی مفہوم لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے. لیکن بظاہر امام عادل سے مراد حکمراں اور سلطان ہے. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی کی سیڑھیاں طے کی ہوں اللہ کی عبادت کے اندر، جوانی کے ایام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہوں. کیونکہ شہوانی قوت اور جنسی خواہش جوانی کی عمر میں مرد اور عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں اگر آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہو اور بے حیائی اور برائی سے باز آتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی، اپنی جوانی گزارتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت یا عبادت الہی ہی اس کی فطرت بن چکی ہے، اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے کہ وہ جوانی کی دیوانگی میں بہہ نہیں رہا ہے. وہ جوان جس نے اپنی جوانی گزاری ہو، جس نے اپنی جوانی کے ایام گزارے ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں، اس کے اندر خاتون بھی داخل ہے، عورت بھی، جوان لڑکیاں بھی داخل ہیں. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا. اب اس اعتبار سے کہ مسجد مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے، اسے اس حکم میں عورت داخل نہیں. وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مطلب کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہو کہ کب وقت آئے اور وہ مسجد میں باجماعت حاضری دے سکے. گویا کہ نماز کے اوقات کی اور نماز باجماعت ادا کرنے کی اس کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے. گویا کہ اس کا دل نہ ہو مسجد کا کوئی سامان ہے یا مسجد میں لٹکنے والا کوئی سامان ہے، بلب ہے، پنکھا ہے، کوئی اور چیز ہے جو مسجد میں لٹکی رہتی ہے، ہمیشہ مسجد ہی میں رہتی ہے، وہاں سے جدا نہیں ہوتی. گویا کہ وہ مسجد کو لازم پکڑتا ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ مسجد میں جاتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے. وفقنی اللہ وإیاکم. تو تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا. اور چوتھا جو دو آدمی سے مکمل ہوتی ہے یہ صفت، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فی تعلیلیہ ہے، دو شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہوں، سچی دوستی کرتے ہوں، اللہ کے لیے کرتے ہوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہوں، اور اسی محبت الہی پر دونوں مجتمع ہوں اور اسی پر الگ ہوتے ہوں. یعنی دنیا کے عوارض اور دنیا کے معاملات ان کی دوستی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے. دنیاوی معاملات ہیں، کبھی ڈسپوٹ ہو سکتا ہے، لیکن آدمی چونکہ وہ نیک ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں. صحیح العقیدہ ہے، جی منہج سلف کا پیروکار ہے، آدمی نیک صالح ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دو عورتیں اس لیے ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں. دنیاوی معاملات میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے تعلقات جو اللہ کی خاطر ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر کبھی جدا ہوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے ڈیو ٹو اسلام کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ آدمی اگر غلط راستے پر چل پڑا ہے اور اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، اور پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی اب تمہاری دوستی ہم سے نہیں رہے گی قائم. تو گویا کہ ہمارے متحد ہونے اور جدا ہونے کا کی جو بنیادی وجہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، یہ ہے اصل دوستی، اور جو ہمیں باقی بھی رہتی ہے. اور اسی طرح کی دوستی قیامت کے دن بھی فائدہ مند ہوگی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین.
قیامت کے دن تمام دوست ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے سوائے متقیوں کی کہ ان کی دوستی ان کے کام آئے گی۔ اور ایک شخص ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ شخص ہے جس کو کسی عورت نے اپنی طرف بلایا ہو، یعنی زنا کی طرف بلایا ہو، اپنے حسن و جمال کی طرف بلایا ہو، اور وہ عورت منصب اور جمال والی ہو، جی خوبصورت ہو، اعلیٰ حسب و نسب والی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسی عورت کی طرف آدمی کھینچا چلا جاتا ہے، جی برخلاف اس کے کہ اگر عورت بدصورت ہو، گندی سندی ہو، یا بہت نیچ اور گھٹیا خاندان سے اس کا تعلق ہو، جی تو آدمی بہت سے لوگ بھناتے ہیں، اللہ کے جو کج فطرت ہوتے ہیں بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں، وہی اس طرح کی عورتوں کے پیچھے جائیں، ورنہ اگر عورت خوبصورت ہے، اعلیٰ حسب و نسب کی ہے، اور وہ خود آفر کرتی ہو اپنے آپ کو، تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر سنبھلنا بہت مشکل ہے، الا من رحم اللہ، جس کو اللہ بچا لے اور اپنی رحمت سے بچا لے وہی شخص شاید بچ سکے۔ تو جب کسی عورت نے جو منصب اور جمال والی ہے، حسب و نسب والی ہے، خوبصورت ہے، اور وہ اپنی حسن کی طرف دعوت دے، تو وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، عذر اپنا پیش کر کے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کے عذاب سے خائف ہوں، میں تمہاری خواہش کے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو اپنے آپ کو بھی اس نے اپنا عذر بتایا، اور اس دعوت دینے والی اس عورت کو بھی نصیحت کی کہ تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ مرد بھی ہو سکتا ہے جس کو کوئی خوبصورت عورت، خاندانی عورت دعوت دے، اور عورت بھی ہو سکتی ہے جس کو کوئی پیرزادہ، شہزادہ، جی کوئی رئیس زادہ جو بڑا خوبصورت ہے، بانکا نوجوان ہے، پیسے والا ہے، اس کو اپنی طرف مائل کرے، تو وہ لڑکی بھی اس کو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، کہ یہ دونوں پر یہ صفت منطبق ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ شخص جس نے، یہ چھٹا شخص ہے جس نے کوئی صدقہ کیا، جس کو ہم نے پڑھا، اور اس قدر پوشیدگی کے ساتھ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ داہنے نے کیا خرچ کیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور ساتواں شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، سیلاب آ جائے، بہہ جائیں آنکھیں، جی تو آنکھیں تو نہیں بہتی، آنسو بہتے ہیں، لیکن فیضان ہے سیلاب کے معنی میں، یعنی آنسوؤں کی ایک طرح سے جھڑی لگ گئی، بہت زیادہ رو رہا ہے، تو آنسو بہتے ہیں، مگر آنکھ کی طرف بہنے کی نسبت کی گئی مبالغہ کی طور پر، گویا کہ اتنا رویا اللہ کے سامنے کہ لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہی بہہ جائیں گی، جی یہ بھی بطور مبالغہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بھی لوگ ہیں جیسے تنگ دستوں کو مہلت دینے والے، کسی شخص پر آپ کا قرض ہے، وقت مقرر پر نہیں دے سکا، معذرت خواہ ہوا، کچھ مہلت مزید مانگ رہا ہے، تو اس کو اگر آپ مہلت دیتے ہیں یا اس کی حالت ذات پر ترس کھاتے ہوئے کچھ قرض اس کا معاف کر دیتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں بھی حدیث ابو یسر رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، من انظر معسرا او وضع له اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض کو کچھ معاف کر دیا تو اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مسلم میں ہی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، این المتحابون بجلالی، میرے عظمت و جلال کی خاطر محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم فی ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جعل اللہ وإیاکم منہ۔ تو بہرحال یہ عظیم حدیث ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں اور آپ کو اپنے سائے کا مستحق بنائے، اپنا فضل فرمائے۔ اس حدیث کے اندر صدقے کی فضیلت اور اس کے اخفاء کی اہمیت کہ چھپا کر کرنا چاہیے تاکہ اخلاص سے قریب تر عمل ہو اور ریا سے بعید تر ہو، اور فقراء اور مساکین کا بھی احترام ملحوظ ہو تاکہ وہ اپنی سبکی محسوس نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے انہوں نے دکھا کر دیا۔ لیکن کہا نا کہ جیسے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پروجیکٹوں کے لیے، دینی پروجیکٹوں کے لیے چندے کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہاں صاحب خیر حضرات آگے بڑھتے ہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے، باقی رہا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے نیت کا، لیکن اگر اس کے کھل کر دینے سے علانیہ طور پر
چندہ دینے سے، صدقہ دینے سے دوسرے اس سے گویا کہ امپریس ہوتے ہیں جی، تو انشاءاللہ تعالی وہ دوسروں کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. جیسا کہ حدیث ہے کہ انصاری صحابی نے، ایک نوجوان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اپیل کی اور لوگ سن رہے تھے اور کسی میں حرکت نہیں ہو رہی تھی، ایک انصاری نوجوان گیا، جریر بن حازم کی روایت، جریر بن عبداللہ کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ البجلی کی، اور وہ لے کر کے آیا. قعدت کف ہو تعجز عن حملے، اس بوری کے اٹھانے سے اس کی ہتھیلی کانپ رہی تھی، اور لا کر کے اس نے سکے ڈھیر کر دیے آپ کے سامنے. اب یہ دیکھنا تھا کہ لوگ دوڑ پڑے، اور جس کو جو میسر ہوا لے کر کے آیا. آپ نے کہا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے سنت کو زندہ کیا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور سنت کی بجا آوری میں پیش قدمی کی اور اس کی دیکھا دیکھی سارے لوگوں نے اس کی پیروی کی، تو الحمدللہ اس کو تو اس کے صدقے کا ثواب ملے گا ہی، اور باقی جتنے لوگوں نے اس کے بعد صدقہ دیا ہے اور اس سے متاثر ہو کر دیا ہے، اس سے امپریس ہو کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام باقی لوگوں کے ثواب کے برابر بھی اس شخص کو ثواب دے گا جس نے اس کار خیر میں سبقت کی. چلیے صاحب، دوسری حدیث آ گئی عن عقبہ بن عامر کی. اسی حدیث کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا کہ آدمی قیامت کے دن اپنے عمل کے سائے میں ہوگا. یہ حدیث دیکھیے، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، رواہ ابن حبان والحاکم. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کل امرئ فی ظل صدقته، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی عمل کا سایہ بھی ہوگا، صدقے کا بھی سایہ ہوگا، اللہ کا بھی سایہ ہوگا، اس کے عرش کا بھی سایہ ہوگا. تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. عرش کے سائے میں ہوگا حتی یفصل بین الناس، قیامت کے دن یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. اس وقت تک جو قیامت کا لمبا دن ہوگا، اس میں وہ آدمی جو صدقہ دینے والا ہے وہ قیامت کے دن سورج کی حرارت سے، شدت سے، تمازت سے محفوظ رہے گا. حافظ اللہ وإیاکم. مسلم میں روایت ہے، مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن مخلوق سے سورج اتنا نزدیک ہوگا کہ گویا کہ 1 میل کی دوری پر ہے. اللہ اکبر، آج کروڑوں میل پر ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مئی جون جولائی کے زمانے میں گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، دھوپ کتنی تیز پڑتی، چبھتی ہوئی، کانٹے کی طرح چبھتی ہوئی دھوپ لگتی. جب وہ 1 میل پر ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آباد لوگوں نے کہا کہ میل سے بڑا سلائی ہے، سرمے دانی میں جو سلائی ہوتی ہے وہ اتنا قریب ہو گیا نا، ہر شخص کے سر کے اوپر ہوگا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء متقین کو، اپنے اطاعت گزار بندوں کو قیامت کے دن سورج کی شعاع سے، اس کی حرارت سے، اس کی تمازت سے، اس کی اذیت سے اعمال صالحہ کے سبب محفوظ رکھے گا. جعل اللہ وإیاکم منہم. اس میں سے ایک عمل جو انسان کے لیے سائے کا سبب بنے گا وہ صدقہ بھی ہوگا. تو ذل گویا کہ عرش کے سائے کے علاوہ بھی سایہ ہوگا. اور میں نے ابھی بتایا کہ اب جو یہ ہے کہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا یا اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو مراد یہ ہے کہ صاحب عرش کا سایہ یا اللہ تعالیٰ کا جو سایہ ہے وہ بڑا عظیم ہوگا، اعظمھا و اشرفھا، جو اللہ تعالیٰ خاص بندے کو عطا فرمائے گا. یا یہ کہہ لیا جائے کہ اعمال کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے ہر آدمی کے عمل کے اعتبار سے، صرف اتنا جس میں وہ اپنے سائے میں رہ سکے جی. یا یہ ہے کہ اعمال صالحہ عرش الہی کے سائے میں جگہ دلانے کا ذریعہ بنیں گے انسان کے لیے، اس لیے نسبت کی گئی ہے سائے کی اعمال صالحہ کی طرف. تیسری حدیث ہمارے سامنے ہے صدقہ نافلہ کے باب میں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کسا اللہ من خضر الجنہ، وایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، وایما مسلم سقى مسلما علی ظمأ سقاه اللہ من الرحیق المختوم. رواہ ابو داود وفی اسنادہ لین. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے جب کہ وہ کپڑے کا محتاج ہو، ننگا بدن ہو، ننگے بدن کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ہرا لباس پہنائے گا. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو علی جوعٍ، بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پھل کھلائے گا. اور جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو، پیاسے مسلمان کو، جبکہ پیاس اس کو لگی ہو،
پانی پلاتا ہے یا کوئی اور شربت پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہر بند شراب جس کی آخری گھونٹ بھی مسک اور کستوری جیسی ہوگی اللہ اس کو پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب محتاج کو جس طرح کے چیزوں کی ضرورت ہو اس طرح کی چیز صدقہ نافلہ میں دینا یہ افضل ہے۔ بھوکا اگر ہے تو اس کو روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، ننگا ہے تو اس کو کپڑا چاہیے، ٹھنڈی کا وقت آ رہا ہے نومبر دسمبر میں گرم کپڑا چاہیے، کمبل چاہیے، جی بلینکٹ، تو اس طرح کی چیزیں مہیا کرنا۔ یا گرمی کا دن ہے تو کسی گھر میں دیکھا کہ غریب مسکین ہے، پنکھا نہیں ہے، ایک پنکھا لگا دیا، جی ایک کنیکشن الیکٹرک کا دلوا دیا، جی اور اسی طریقے سے کولر واٹر دے دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو حاجت مندوں کی حاجت کے حساب سے، وقت اور ضرورت کے حساب سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی نوعیت کا، جس نوعیت کا انہوں نے عمل کیا تھا اسی جنس کی جزا دے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی جزا میں اور ہمارے عمل میں بہت فرق ہوگا۔ وہاں جنت کی نعمت ہوگی، ہم یہاں دنیا کی چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں ان کو، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر کسی ننگے کو کپڑا پہنایا تو اللہ جنت کا ہرا لباس پہنائے گا، کھانا کھلا دیا بھوکے کو تو اللہ کھلائے گا، پیاسا کو آپ نے سیراب کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو رحیق مختوم پلائے گا۔ اللہ اکبر، بہت زبردست حدیث ہے، ابو داؤد نے روایت کی ہے، لیکن اس کی سند میں تھوڑی کمزوری ہے کیونکہ اس میں ابو خالد دالانی ایک شخص ہے جو صدوق ہے، جس کی حدیث تو حسن ہوتی ہے لیکن کثیر الخطا اور تدریس بھی کرنے والا شخص، تو اس لیے حدیث میں کلام ہے اور حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی جو تخریج کی ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی قانون میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جزا اللہ کے یہاں عمل کے جنس سے ہوگی، جس نوعیت کا عمل ہوگا اسی نوعیت کی اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ انہوں نے کپڑا پہنایا ہے ننگے کو تو آپ کو کپڑا پہنائے گا، کھانا کھلایا ہے بھوکے کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے گا، آپ نے کسی پر احسان کیا تو اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ اس اعتبار سے یہ معنی صحیح ہے کہ آپ جس طریقے سے کا صدقہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حبی جزا اور بدلہ اسی نوعیت کا ملنے والا ہے۔ لہذا محتاجوں کی حاجت کا لحاظ کر کے وقت اور ضرورت کے مطابق صدقہ نافلہ کرنا چاہیے۔ اب کون سا صدقہ بہتر ہے، کس حالت میں صدقہ کرنا چاہیے؟ کیا اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھ کر کے صدقہ کیا جا سکتا ہے جبکہ بال بچے ہمارے بھوک پر صبر کرنے والے نہ ہوں؟ جی پورا گھر سر پہ اٹھا لینے والے بچے ہوں، بیوی بھی صبر کرنے والی نہیں ہے، اور آپ نے جو کچھ آج کمایا وہ دے دیا، اللہ کے راستے میں خیرات کیا، تو کیا کوئی آپ نے اچھا کام کیا؟ دیکھیے حدیث عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة عن ظہر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الصدقة افضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول اخرجہ احمد و ابو داود وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ دونوں حدیثیں ماشاءاللہ صحیح۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، بلند ہاتھ، سفلا ہاتھ سے، نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ سے مراد دینے والا ہاتھ، کیونکہ وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ لینے والا ہاتھ، سائل کا ہاتھ، ید السائل نیچے ہوتا ہے۔ تو ایک ہاتھ ہوتا ہے دینے والا، ایک ہاتھ ہوتا ہے لینے والا، اور ایک ہاتھ ہوتا ہے متعففہ، ید المتعففہ، نہیں لیتا ہے، کوئی دے بھی رہا ہے تو نہیں لے رہا ہے، یہاں تک کہ آدمی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کے ہاتھ پہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ الید العلیٰ اور الید السفلیٰ کے بیچ کا ہاتھ لیتا ہے، اس لیے ید سفلیٰ میں بچتا ہے تو ید علیٰ میں، بہرحال دونوں کے درمیان کا ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ تین ہوتے ہیں، ایک دینے والا ہاتھ، ایک لینے والا ہاتھ، اور ایک بچنے والا ہاتھ، یہ لوگوں کے سامنے نہیں بڑھتا۔ فرمایا وابدأ بمن تعول، اور خرچ کی شروعات کرو اپنے ان بچوں سے، اپنے ان لوگوں سے جن کا کھانے خرچ کا ذمہ تمہارے سر پر، جن کی عیالت، جن کی کفالت تم کرتے ہو، جن کا نان نفقہ تم پر واجب ہے، ان کو پہلے دو، ان سے وہاں شروعات ہونی چاہیے، ان کی ضرورت پوری کر دو، اس کے بعد صدقہ کرو۔ کہا خیر الصدقہ عن ظہر غنى، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی آدمی محتاج کسی کا نہ رہے۔
یا جس چیز کا وہ صدقہ دوسرے کو کر رہا ہے اس کے بال بچے اس کے محتاج نہیں، یا وہ خود اس کا محتاج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کر دے، مطلب کما کر کے لا رہے تھے، ہمارے بچے خود راشن پانی کے محتاج ہیں کہ ان کو رات کا کھانا ملنا چاہیے، ان کی کھانے کا سامان ہم لے کر کے آئے اور ہم نے سارا پیسہ خرچ کر دیا، تو ایسی صورت میں یہ بہتر صدقہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، اور جو عفت پسند ہوتا ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عفیف بنا دیتا ہے، وہ بچنے والا ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پسارتا، لوگوں کی دولت دے کر کے اس کی آنکھوں میں چمک نہیں آتی۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، اور جو استغنا کا اظہار کرتا ہے، محتاج بھی ہے غریب بھی ہے تو اپنی چہرے بشرے سے حاجت ظاہر نہیں کرتا، غنا کا اظہار کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ کہیں سے نہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی للچاتی ہوئی نظر سے کسی پیسے والے کو دیکھ رہا ہو اور کسی کے صدقے کا انتظار کر رہا ہو کہ کوئی ہاتھ اس کی طرف امداد کا بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو واقعی بے نیاز کر دیتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، لفظ بخاری کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دوسری حدیث ہے، کہا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا صدقہ کون ہے؟ سب سے اچھا صدقہ، ثواب میں برتر صدقہ کون ہے، افضل صدقہ؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، جہد کہتے ہیں وسعت کو، طاقت کو، اور جہد اگر کرے تو جہد میں مشقت، یہاں وہ جہد نہیں ہے، جہد ہے۔ قلیل المال شخص کی وسعت اور طاقت میں جو ہو وہ دے دے، قلیل المال، یہ صدقہ افضل ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور شروع کرو اس سے جو تمہاری ایالت میں ہے، جس کی تم کفالت کرتے ہو اس میں پہلے خرچ کرو، مقدم وہ ہے، اس کے بعد صدقہ دوسروں پر کرو۔ قلیل المال ہے اس میں سے وہ خیرات کرتا ہے۔ تو ابھی تو آپ نے سنا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی آدمی محتاج نہ رہ جائے، اس کے بال بچے محتاج نہ رہ جائے، آدمی صدقہ کرنے کے بعد بھی غنی رہ جائے، مالدار رہ جائے، یا جو صدقہ اس نے جس چیز کا کیا ہے اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کی حاجت نہیں ہے اس کو۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ قلیل المال شخص کی کوشش، آدمی مختلف ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فقر و فاقہ پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر سارا اثاثہ لے کر کے آئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر کے آئے تھے۔ وہ آدھا ابو بکر کے کل سے بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی ابو بکر کا جو کل اثاثہ تھا، جو حجم میں اور قیمت میں اور وزن میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آدھے سے بھی کمتر تھا، لیکن وہ اس لیے افضل صدقہ ہوا کہ ابو بکر صدیق نے کل پیش کر دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال خدمت رسالت میں پیش کیا تھا اور آدھا مال اپنے بال بچوں کے لیے رکھا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں آج تو مال والا تھا، میں نے سوچا کہ آج بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن نہیں لے جا سکا، میں کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان اور تقوی، ان کا صبر و تحمل، فقر و فاقے اور حاجت اور ضرورتوں پر اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بندوں کو اور اس کی ضرورتوں کو، محتاج بندوں کی ضرورتوں کو اور نیکی کے حصول کو مقدم کرنے کا جو جذبہ تھا، وہ اس میں وہ سب سے پیش تھے۔ اگر کوئی شخص مان لیجیے کہ کروڑوں کا ہے، مالک ہے، اور وہ 1,00,000 روپیہ کسی کو صدقہ کرے، اور کسی کے پاس 100 روپیہ ہو اور اس میں سے وہ 50 صدقہ کر دے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 50 روپیہ کروڑوں والے کے لاکھ سے زیادہ اللہ کے رزق وسیع ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی الگ الگ کیفیت ہو سکتی ہے، اس لیے بظاہر ضرورت میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی مالدار رہ جائے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ قلیل المال شخص کی جو کوشش ہے، جو محنت ہے اور جو نفقہ ہے اور جو انفاق ہے اللہ کے راستے میں، یہ بہتر ہے۔ تو اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے، لوگوں کی حالات ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے افضل صدقے کی حالت محسوس کر لی، اب اپنی ضرورت، اپنے بال بچوں کی ضرورت کو مقدم رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ خیرات کر دیں اور پھر بال بچے آپ کے صبر نہ کرنے والے نہ ہوں، واویلا کرنے والے ہوں، تو آپ گنہگار ہوں گے۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے۔ جس کی روزی روٹی اس کے ذمہ ہے، جس پر خرچ کرنے کا وہ مکلف ہے، اس کو وہ ضائع کرے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بڑی جامع دعا حدیث ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت یعنی علم نافع چاہتا ہوں، تقوی چاہتا ہوں، عمل صالح، عفاف چاہتا ہوں
کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں. جو کچھ تم نے دیا اس پر میں قناعت کروں اور غنا ہو. اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہے اسی پر قناعت. مال والوں کے مال کو دیکھ کر کے لالچ نہیں اور ہوس پیدا نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ. دیکھیے فضیلت بال بچوں پر خرچ کرنا ایک طرح کا صدقہ ہی ہے. نیت اگر اچھی ہو، ثواب کی نیت ہو تو ثواب ملتا ہے اولاد پر خرچ کرنے کا. اسے سب سے پہلے آدمی کو اپنے بال بچے کی خبر گیری کرنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، صدقہ کرو. فقال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، ایک سکہ ہے سونے کا، کیا کروں اس کا؟ آپ نے کہا تصدق بہ علی نفسک، تم اپنی ذات پر صدقہ کرو، یعنی اپنی ذاتی ضرورت پوری کرو. جو تمہاری ذاتی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا یہ بھی تمہارے لیے باعث صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. تو آپ نے فرمایا تصدق بہ علی ولدک، وہ صدقہ کرو اپنی اولاد پر. کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار اور ہے. تو آپ نے کہا کہ اپنے خادم پر صدقہ کرو، جس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، جو تمہارا نوکر چاکر جو تمہارے گھر میں کھاتا پیتا ہے. کہا یا رسول اللہ ایک دینار اور ہے. تو کہا کہ اب تم زیادہ سمجھ سکتے ہو کہ کہاں خرچ کرو گے. انت ابصر، تم اپنے معاملے کو زیادہ دیکھ سکتے ہو کہ تم کو کہاں جانا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ پہلے اپنی حاجت، پھر اہل و عیال کی حاجت، اولاد کی حاجت. انشاءاللہ اس کے اندر بیوی بھی داخل ہے. یا اگر کوئی یہ کہے کہ اولاد میں بیوی اگر داخل نہیں ہے تو بیوی کو مؤخر کیوں کیا، بیوی صبر بھی کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے چھوٹی اولاد ہے صبر نہ کرے. ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر آپ بیوی پر خرچ نہیں کریں گے، ایک مثال دے رہے ہیں، تو اگر بہت رنجیدہ ہوگی، ناراض ہوگی، تو ممکن ہے کہ آپ سے طلاق کا مطالبہ کر لے، کہیں اور چلی جائے. لیکن اولاد کہاں جائے گی؟ اس کے لیے دوسرا باپ کہاں سے آئے گا؟ باپ تو آپ ہی ہیں. لیکن عورت کو دوسرا شوہر مل سکتا ہے اگر آپ اس پر خرچ نہیں کریں گے تو. لیکن بہرحال اولاد مقدم ہے بیوی پر. کہا کہ ایک دینار اور ہے، کہا خادم پر. لیکن انشاءاللہ اولاد کے اندر گھر والے مراد ہیں. تو پہلے انسان کی اپنی ضرورت، اس کے بعد بیوی بچوں کی ضرورت، پھر اس کے بعد اس کے جو ماتحت ہیں لوگ ہیں نوکر چاکر، ان کی حاجت، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ایک دینار ہے تو آپ نے کہا انت ابصر بہ وانت اعلم بہ، تم زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہو کہ یہ پیسہ تمہارا کہاں جانا چاہیے. حدیث کی صنعت حسن ہے. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بیوی بچوں پر خیرات کرنے کی، اور پھر جو انسان کے ماتحت ہیں نوکر چاکر خدام جن کا کھانا خرچہ اس کے ذمہ ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی. اور یہ کہ ان سب پر خیرات کرنا یا ان سب پر خرچ کرنا، ان سب کو نان نفقہ دینا، وہ بمنزلہ صدقہ کے. اور یہ کہ ایسا کرنے والا شخص اگر وہ اس ثواب کی نیت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ہوگا. حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. ابو مسعود بدری صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر کوئی خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے فہی لہ صدقہ، تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا. کہا کہ ہر شخص کے عمل میں صدقہ ہے. تو یہاں تک کہ آپ نے کہا کل سلامہ، یا عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ صاحب جو کچھ تم صدقہ کرتے ہو اس کا تم کو ثواب ملتا ہے. حدیث میں ہے کہ صاحب حتی اللقمۃ التی تجعلها فی مرتک، وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، جی یہ بھی تمہارے لیے صدقہ. لا الہ الا اللہ. کیا عورت اپنے گھر کا پکا ہوا سامان، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے، فقراء اور مساکین آ جاتے ہیں، کچھ کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اگر ایک آدھ روٹی دے دیتی ہے، کچھ چاول پکا ہوا چاول سالن اگر اس کو دے دیتی ہے، اور گھر کا سسٹم خراب نہیں ہوتا ہے، شوہر اور بچوں کو بھوکا رہنے کی نوبت نہیں آتی ہے، جی اسراف فضول خرچی نہیں کرتی، پورا پکا ہوا پوری ہانڈی ہی دے دیا اس نے، جی جو بریانی بنی تھی صاحب دے دیا. اور جب بچے آئے اسکول سے پڑھ کر کے امی کھانا دو، شوہر آیا کام سے کھانا لاؤ، تو کڑی کہ نہیں تو مسکین کچھ آئے تھے اور میں نے سب دے دیا، صبر کر جاؤ رات میں بناتی تو پھر کھاتے تم لوگ. نہیں، بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں. اذا انفقت المرأة، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے گھر کا کھانا خرچ کرتی ہے، شرط ہے غیر مفسدۃ، نظام کھانا بگڑنا نہیں چاہیے، گھر کا نظام بگڑنا نہیں چاہیے، بگاڑ پیدا کرنے والی نہیں، اتنا نہ دے دے کہ بگاڑ پیدا ہو، جی بچے بھوکے رہ جائیں. گویا اسراف اور فضول خرچی نہ کرے، حسب ضرورت خرچ کرے، تھوڑا سا خرچ کرے، اتنا جو عام طریقہ سے لوگ سائل کو دے دیتے، ایک آدھ روٹی دے دی اس نے، کچھ بچا ہوا پھل ہے، ایک پھل یا آدھا پھل سیب کا وہ دے دیا، ایک آدھ دو کیلے اس کے حوالے کر دیے، اس طرح کی چیز جو عام طریقہ سے عورتیں دیتی ہیں مرد کے سامنے بھی، اور مرد دیکھتا ہے کچھ نہیں کہتا.
تو کہا کہ عورت کو دینے کا اجر ملے گا، قال لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اکتسب، اور مرد کو اس کمانے کا ثواب ملے گا، جو مال اس نے کمایا ہے جو بیوی دے رہی ہے تو مرد کو کمانے کا اور بیوی کو دینے کا۔ اسی طریقے سے خازن ہے، آپ کا خزانچی ہے، کیشیئر، آپ نے کہا فلاں شخص کو یہ روپیہ دے دو، یہ شخص جا رہا ہے 10,000 روپیہ اس کو دے دو، آپ نے سگنیچر کر کے دے دیا یا موبائل پر کر دیا، اور وہ آدمی گیا آپ کے کیشیئر کے پاس، ماشاء اللہ کیشیئر نے خوشی خوشی بیٹھایا اور خوش دلی کے ساتھ گن کر کے دیا، عزت احترام کے ساتھ دیا، ماشاء اللہ وہ بھی ایک صدقہ کرنے والا، حالانکہ باترخواہ ملازم ہے لیکن دینے کا انداز ہے۔ یا آپ نے کسی خادم کو دیا کہ جا کر کے بھائی دروازے پر کوئی سائل ہے، جاؤ اس کو 50 روپیہ دے دو، جی، تو اس کو دینے کا ثواب ملے گا، لے جا کر اس نے دیا ہے اور آپ کو آپ کے پیسے کا ثواب ملے گا۔ کبھی کبھی اہل علم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ملازم کی تنخواہ یا ثواب زیادہ ہو جائے پیسے والے سے، اب 10 روپیہ مثال کے طور پر دینا ہے اور 1 کلومیٹر اس کو پیدل بھگانا ہے کہ جا کے 1 کلومیٹر کی دوری پر فلاں جگہ پر فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، جا کر جاؤ 1 کلومیٹر یا 1 میل جا کر کے دے کر کے اس کو یہ 10-20 روپیہ دے کر کے آؤ۔ ظاہر ہے کہ آپ کے 10-20 روپے کے مقابلے میں اس کا وہاں تک جانا آنا آپ کے پیسے زیادہ اویلیبل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ بہرحال سب اجر میں شریک ہے، اب برابر ملے یا کم و بیش ملے، سب کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، کوئی کسی کا اجر نہیں دے گا، سب کو اللہ اپنے فضل سے دے گا، کمانے والے کو اپنے فضل سے دے گا اور دینے والے کو بھی اپنے فضل سے ثواب عطا کرے گا، بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جی سب کو وہ بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس ثواب کی کیا کمی۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کے پیسے سے، مرد کے ثواب سے لے کر کے کچھ بیوی کو دیا جا رہا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں۔ تب جس حدیث میں ہے کہ آدھا اجر ثواب ملتا ہے عورت کو، جی، اور یہاں یہ کہ صاحب عورت کو اس کے خرچے کا ثواب، خرچ کرنے کا، اور شوہر کو اس کے کمانے کا ثواب ملے گا، گویا کہ ثواب ایکول ہوگا۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ جہاں اجازت سے، شوہر کے اجازت سے اگر دیتی ہے تو ثواب میں برابری ہوگی، اور اگر بلا شوہر کی اجازت کے دیتی ہے تو آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر شوہر منع کرتا ہے کہ کچھ بھی، 1 روٹی آدھی روٹی بھی تم کسی کو نہیں دے سکتی، اگر اس قدر سختی کے ساتھ اگر منع کرتا ہے، حالانکہ اس کو منع نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی آدمی انتہائی کنجوس بخیل ہے اور وہ بیوی پر سختی کرتا ہے کہ 1 روٹی بھی، آدھی روٹی بھی، 1 ٹکڑا بھی تم کسی کو ہمارے اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی، 1 مٹھی چاول بھی کسی کو نہیں دے سکتی، 1 مٹھی آٹا نہیں دے سکتی، تو پھر عورت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ مرد کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ کرنا۔ بہرحال یہاں پر طعام کا ذکر کیا ہے، وہ پکی ہوئی چیز جس کو عادتاً عام طریقہ سے عورتیں دیتی ہیں اور مرد مخالفت نہیں کرتا، جی، نقد بھی 10-20 روپیہ مرد کہہ دے، صراحتاً کہہ دے، یا مرد کی موجودگی میں عورت خود اسی کے پاکٹ سے لے کر کے یا اپنے گھر کے خرچ میں سے لے کر کے 10-20 روپیہ جا کر کے دے آوے، یا بیٹے سے کہے کہ بیٹا لو یہ 20 روپیہ سائل کو دے دو، دروازے پر کھڑا ہے 10 روپیہ دے دو، اور شوہر دیکھ رہا ہے کچھ نہیں بول رہا ہے، تو اس کی خاموشی گویا رضامندی کی دلیل ہے کہ تم اگر اس قدر رقم خرچ کرتی ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر 1000 روپے دینا ہے، 5000 دینا ہے، جو کہ عام طریقے سے گھروں میں عورتیں کرتی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتی ہے تو ایک بڑی رقم جو عادتاً سائلین کو یا مانگنے والوں کو دروازے پر نہیں دیا جاتا ہے، عورت بلا شوہر کی اجازت کے نہ خرچ کرے۔ صاحب ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے کہ عورت کیا زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر اگر محتاج ہو تو، یا نفلی صدقہ شوہر کو کر سکتی ہے، دونوں طرح کی صدقوں پر یہ حدیث منطبق ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد قوم سے آپ نے خطاب کیا اور پھر اس میں صدقے کا حکم دیا، اور عورتوں کے پاس آئے اور بطور خاص ان کو صدقے کا حکم دیا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، صدقہ کرو چاہے زیور ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح کی باتیں کہی آپ نے، مشہور حدیث ہے۔ تو جب آپ گھر لوٹے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اجازت پہلے طلب کیا کہ اجازت لو، ملنا چاہتی ہوں۔ تو پوچھا گیا آپ سے کہ دروازے پر زینب کھڑی ہیں، ملنا چاہیے۔ کہا کون زینب؟ ایو سیان، زینب تو بہت سی ہے، کون؟ تو کہا امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا لیا۔ کہا ٹھیک ہے اجازت دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ ایسا آپ نے فرمایا خطبے میں، تو میرے پاس زیور ہے، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں، تو میرے شوہر اور میرے بچے کہتے ہیں کہ وہ صدقے کے زیادہ مستحق ہیں،
تو کیا میں اگر ان کو دوں تو میری طرف سے یہ صدقہ ہوگا اور ثواب ملے گا؟ کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ بیوی اگر شوہر کو دے یا بچوں کو دے تو بھلا اس کو ثواب کیسا؟ تو کیا ثواب جو دوسرے کو دینے سے ملے گا کیا وہی ثواب ہم کو ملے گا اور یہ ہم سے کافی ہوگا، یعنی ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نفلی صدقے کا ثواب ملے گا؟ دونوں احتمال ہے۔ تو اسی پر اختلاف ہے علماء کا کہ یہ زکوٰۃ پر یہ حدیث محمول کی جائے گی کہ نفلی صدقے پر۔ بظاہر جو حدیث کا سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ نفلی صدقہ مراد ہے، لیکن بہرحال زکوٰۃ نہ دے بیوی اپنے شوہر کو، حالانکہ بیوی کے اوپر شوہر کا خرچ واجب نہیں ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، نان نفقہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بنیادی ضرورتوں کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی تمام بیوی کی تمام تر ضرورت مہیا کرنا جو ضرورت کے اندر دائرے میں آتی ہے وہ مرد پر واجب ہے۔ اس لیے مرد عورت کے درمیان فرق ہے۔ یہ کہنا کہ صاحب مرد عورت ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حیثیت رکھتے ہیں جیسے مرد عورت کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو عورت مرد کے لیے رکھتی ہے، لہٰذا مرد جس طریقہ سے اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا بیوی بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، حالانکہ فرق واضح ہے۔ تو نان نفقہ آپ پر واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر مان لیجیے کہ کسی کی بیوی قرض دار ہے، کسی وجہ سے قرض دار ہو گئی ہے، تو اس کا قرض اگر چاہے مرد تو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتا ہے، اگر ادائیگی کی کوئی سبیل عورت کے پاس نہ، اور عورت کے اوپر تو خیر ذمہ داری ہی نہیں ہے اپنے شوہر کے نان نفقے کی اور اس کے بیٹے بال بچوں کی، اپنے بچوں کی بھی ذمہ دار عورت نہیں ہے، باپ ذمہ دار ہے، لیکن اگر وہ عاجز ہے نفقے سے اور وہ محتاج ہے اور فقیر مسکین ہے تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ تو انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ صاحب زکوٰۃ بھی عورت دے سکتی ہے، اگرچہ اس حدیث کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ نفلی صدقہ کے تعلق سے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، امرۃ ابن مسعود نے کہا زینب نے کہ یا رسول اللہ آپ نے آج صدقہ کا حکم دیا ہے، میرے پاس زیور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کا صدقہ کروں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ خیال ہے کہ وہ اور ان کے بچے اس صدقے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن مسعود نے سچ کہا، زوجوں کے و ولدوں کے احق من تصدقت به علیہم، آپ کا تمہارا شوہر تمہارے بچے زیادہ حقدار ہیں جن کہ تم ان پر صدقہ کرو۔ رواہ البخاری۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو کسی نے یہ بتایا نا آپ کو کہ صاحب شافعی کے نزدیک، احمد کے نزدیک اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے صاحبین جو ہے امام ابو یوسف، امام محمد، امام شوکانی وغیرہ سب کے نزدیک ہے کہ زکوٰۃ بھی دے سکتی، اور دوسرے لوگوں نے کچھ کہا ہے کہ یہ حدیث نفلی صدقے پر ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور یہ قول ابو حنیفہ کا ہے اور امام احمد کا بھی ایک قول ہے۔ لیکن انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، تو اس عموم کی وجہ سے جو انما الصدقات للفقراء والمساکین ہے کہ شوہر مسکین فقیر ہے یا قرض دار ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ زکوٰۃ جو زیور کی دے رہی ہو یہ زیور کی زکوٰۃ ہے یہ نفلی صدقے کے طور پر دے رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل دریافت نہ کرنا یہ اس بات پر انشاءاللہ دلالت کرتا ہے کہ تمہارا شوہر اور تمہارا بچہ صدقے کا زیادہ حقدار ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ دونوں کو شامل ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک دو حدیثیں اور ہیں، باب انشاءاللہ تعالی ختم ہوا چاہتا ہے لیکن اس کو میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ صاحب آدمی بھیک منگی نہ کرے، سوال کو اپنا پیشہ نہ بنائے، تسول بھیک منگی کو اپنا پیشہ نہ بنائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں طاقتور ہیں، کمانے والے ہیں، کما بھی سکتے ہیں، لیکن پوچھے گا بھائی کیوں جوان آدمی ہو کما سکتے ہو، حیات ہے، قوت ہے، نشاط ہے، کام کرو، تو کہے گا بھائی ہم ذات کے فقیر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاجت مند ہو تو مانگو، بلا حاجت کے مانگ رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ مالدار بنے، مانگ مانگ کر کے ٹھگی کر کے مسکین صورت بنا کر کے مسکین کا لباس پہن کر کے مالداروں کے سامنے آیا، اسے پیسے لے اور مالدار بنے۔ جی ان کے تعلق سے دیکھیے وعید عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرماتے ہیں ما یزال الرجل یسأل الناس، آدمی سوال کرتا رہتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تکثر، مال دار بننے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مال والا ہو جائے وہ۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، گوشت کا مزعۃ الحمین قطعۃ الحمین، گوشت نہیں ہوگا، اس کے گال پر گوشت نہیں ہوگا۔ جی جس طریقے سے وہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا اور مسکین صورت ظاہر کرتا تھا اپنے آپ کو، حالانکہ مسکین تھا نہیں، جی، اور چہرے کو بگاڑتا تھا، ویسے ہی بگڑا ہوا چہرہ جس کے چہرے پر بالکل ہی گوشت نہ ہو،
کتنا ڈراؤنا شکل ہوگا، اس طرح کا چہرہ لے کر کے آ جائے گا۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے متفق علیہ روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث باب میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا، جس نے لوگوں سے ان کے مال کا مطالبہ کیا، سوال کیا مالدار بننے کے لیے، زیادہ مال جمع کرنے کے لیے، تو وہ در حقیقت مال نہیں مانگ رہا ہے، وہ جہنم کے انگارے کا سوال کر رہا۔ اب اس کو اختیار ہے کہ انگارے کم جمع کرے اپنے لیے یا زیادہ جمع کرے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ اختیار تھوڑی ہے، تحدید ہے، وارننگ ہے، ڈانٹ ہے، چیتاونی ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے، تم مانگو، کم مانگو کہ زیادہ مانگو، لیکن جہنم کی آگ تو جہنم کی آگ ہے، یا بالکل نہ مانگو، یہ مطلب ہے، ورنہ قیامت کے دن انتہائی خوفناک چہرہ لے کر کے، بدصورت چہرہ لے کر کے تم آؤ گے، بدصورت بن کر کے آؤ گے۔ ہاں حاجت ہے، ضرورت ہے تو مانگو، سوال کرو۔ تو بلا ضرورت مانگنا جو ذلت ہے اور انتہائی رسوائی ہے، اور یہ کہ صاحب آپ ہیرا سازی کر رہے ہیں اور بتکلف مسکین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو صاحب نعمت بنایا ہے، کمائی آپ کے پاس ہے، بال بچے ٹھیک کما رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ بھک منگے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے، بہت ساری خراب بات ہے۔ اور چہرہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو، اور مسکین صورت اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، اس طریقے سے چہرے کی حیا اور چہرے کا آب اور چہرے کی چمک آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ویسے ہی بدنما لائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے، کام کرے آدمی، محنت اور مشقت کرے، اور کوئی بھی ذریعہ کمائی کا ہو اس کو اختیار کرے، یہ واجب ہے انسان کے اوپر۔ بھیک نہ مانگے، لوگوں سے سوال نہ کرے۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے بخاری شریف کی حدیث، یعنی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ، رواه البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آدمی تم میں کا کوئی رسی لے، جائے جنگل میں لکڑی کاٹے، لکڑی کا گٹھڑ اپنے پیٹھ پہ لا دے، بازار میں لا کے اس کو بیچے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو لوگوں سے پھیر دے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے چہرے لے کر مال مانگنے کے لیے، بھکمنگی کرنے کے لیے نہ آئے، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے، گھاس کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ اب لکڑی اور گھاس کاٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو لکڑی اور گھاس ہی کاٹنی، جس کو جو کام آسان ہو، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس کے لیے اللہ نے جو کام آسان کیا۔ دنیا میں بہت ذرائع ہیں حصول زر کے، کمانے کے، تو جو بھی جائز طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ کما کر کے آپ لائیں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے اس بات سے کہ آپ لوگوں سے مانگیں، وہ آپ کو دیں یا نہ دیں، تو یہ ذلت ہوگی، دے بھی سکتے، نہیں بھی دے سکتے، دینا بھی ہے، اگر مانگ بھی رہے، لے بھی، اگر وہ دے بھی دیتا ہے تو ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آدمی محتاج نہ ہو اور پھر مانگتا ہے تو اس میں تو بالکل ہی بھلائی نہیں ہے، یہ خیرون اسم تفضیل کے معنی میں نہیں، اس میں بھلائی ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں سے مانگو۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ واجب ہے کہ آدمی اگر کمانے والا ہو، محنت مشقت کر کے روزی روٹی مہیا کر سکتا ہو تو اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل عاجز ہے، ہاتھ پاؤں سے لنگڑا ہے، کچھ کما نہیں سکتا، کوئی اس پر خرچ نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے علاوہ کیا شکل ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے۔ تو جس کو جو کام آسان ہو اس کام کو کرنا چاہیے۔ اب بہتر کمائی کیا ہے؟ جس کے لیے جو کام آسان ہے وہی بہتر ہے۔ کسی نے کہا تجارت، کسی نے کہا پڑھانا، کسی نے کہا کھیتی باڑی کرنا، کسی نے کچھ اور، کسی نے کچھ اور، لیکن جو جس کام کے مناسب ہے، جس کو جو کام عمدگی کے ساتھ آتا ہے وہ کرے اور اسے روزی روٹی کمائے۔ جی، سوال کی مذمت میں ایک حدیث اور بھی ہے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسألۃ قد یکد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه، رواه الترمذی وصححہ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، سوال کرنا قد، ایک طرح کا تاب، تھکن، اپنے آپ کو پریشان کرنا، یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اس در سے اس در، اس در سے اس در، اس در کے بھکاری اس در کے بھکاری، اس طرح بھاگ رہے ہیں۔ ارے جاؤ بھائی جگہ کام کرو۔ اور یہ جو اپنے آپ کو تم تھکا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، مقصود کیا ہے کہ تم اپنے چہرے کو داغدار کر رہے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی کے چہرے کو نوچ لے، زخم لگا دے اور اس کا اثر باقی رہے، تو چہرے پر داغ کتنا بدنما لگتا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ انسان قیامت کے دن آئے گا، اس کے چہرے پر بدنما داغ ہوں گے، اس وجہ سے کہ اس نے بلا ضرورت مانگا تھا۔
تو قد تعب اور مشقت ہے، مراد یہ ہے کہ زخموں کا اثر ہے، اور بدنما داغ چہرے پر ہوگا جس کو وہ لے کر کے قیامت کے دن اپنے چہرے کو بدنما کرتا ہے، اور ویسا بدنما چہرہ لے کر آئے گا۔ ہاں، بادشاہ سے مانگو، امیر المومنین سے مانگو، بیت المال سے وہ دے گا، وہ اپنا ذاتی مال نہیں دے گا۔ ہم ایک دوسرے سے جو مانگتے ہیں وہ اس کا ذاتی مال ہے، لیکن بیت المال سے مانگتے ہیں، بیت المال میں آپ کا بھی حق ہے۔ آپ بادشاہ سے مانگیں، وہ اگر دیتا ہے تو آپ کا وہ حق ہے وہاں، یا ایسے معاملے کے لیے مانگیں جس کے لیے مانگنا ضروری ہے، کہ آپ قرض دار ہے، ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہے، کسی کا قرض آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے جی، اب اس کی معاملہ صلح کرانے کے لیے اب آپ کو دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یا آپ خود کسی معاملے میں مقروض ہو گئے اور کوئی سبیل دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے آپ بھی مانگیں، لیکن بلا ضرورت اگر مانگتا ہے تو گویا کہ اپنے چہرے کو بدنما کرتا ہے، اور ایسے ہی بدنما چہرے کے ساتھ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ والعیاذ باللہ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔